بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. محترم حاضرین، شیخ محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ کی کتابچے یا رسالے کشف الشبہات کی شرح اور اس کا درس ہم نے شروع کیا، اور پچھلے درس میں اس کی بالکل ابتدائی آیت کے چند جملوں کو پڑھا تھا، جس میں انہوں نے کہا کہ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ توحید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو عبادت میں مفرد اور اکیلا جاننا ہے۔ اس کی شرح ہوئی کہ یہ توحید الوہیت کی تعریف ہے، اور چونکہ بندوں سے اصل مقصود یہی توحید ہے، اور توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات لازمی تقاضے کے طور پر اس میں شامل ہو جاتے ہیں، نیز شیخ محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ نے ایک اشارتاً ایک شبہے کا ازالہ اس میں کرنا چاہا کہ کچھ لوگ توحید ربوبیت کو اصل مانتے ہیں، توحید حاکمیت کو آج ہمارے یہاں بعض لوگ اصل مانتے ہیں، تحریکی حضرات، تو گویا ان کا رد بھی اس میں ہو رہا ہے، یا ان کی غلط فہمی کا ازالہ بھی مقصود ہے۔ کشف الشبہات میں سب سے پہلے جس شبہے کا ازالہ ہوا وہ یہ ہے، ورنہ توحید کی جامع تعریف اس طرح کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کی ربوبیت میں، الوہیت میں اور اس کے اسماء و صفات میں وحدہ لا شریک ماننا۔ اور بھی کچھ دوسرے الفاظ سے لوگوں نے توحید کی تعریف کی کہ افراد اللہ تبارک و تعالیٰ بحقہ و عبادتہ، اللہ کے جو بھی حقوق ہیں اور اس کی عبادت کے جتنے معاملات ہیں، ان تمام امور میں اللہ کو اکیلا ماننا۔ اس کے بعد شیخ نے کہا کہ یہ اللہ کو اس کی عبادت میں اکیلا اور مفرد جاننا، ماننا، یہ تمام رسولوں کا دین ہے جنہیں اللہ نے اپنے بندوں کی طرف بھیجا۔ نوح علیہ السلام ان میں سب سے پہلے ہیں، جنہیں قوم کی طرف اس وقت بھیجا جب انہوں نے ود، سوا، یعوث، یعوق، نصر ان بزرگوں کے سلسلے میں غلو سے کام لیا، اور ان میں سب سے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور یہ آپ ہی ہیں جنہوں نے ان نیک لوگوں کی تصویروں اور مجسموں کو توڑا۔ یہ آخری جملے سے پہلے تک ہم نے گزشتہ ہفتہ کچھ تشریح اور کچھ تفصیلی گفتگو کی تھی۔ آگے ہم پڑھتے ہیں۔ شیخ نے جو یہ کہا کہ آخری رسولوں کے سلسلے میں سب سے آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہاں آپ یہ محسوس کریں کہ رسولوں کا بنیادی وظیفہ، کام اور ان کے بعثت کا مقصد، ان کی دعوت کا مرکزی نقطہ جو بتایا وہ یہ کہ اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلائیں اور اس کی ضد شرک سے لوگوں کو روکیں۔ کتنی اہمیت کی حامل بات ہے۔ اگر کوئی شخص اس کو غیر اہم سمجھتا ہے یا سرسری طور سے اس سے گزر جاتا ہے تو وہ اس بات کی گہرائی کو اور اس کے مقام کو گویا نہیں سمجھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ آپ آخری رسول ہیں، اور آپ ہی ہیں جنہوں نے ان نیک لوگوں کی تصویروں کو توڑا۔ اللہ نے آپ کو، میں ابھی شیخ محمد بن عبدالوہاب کی عبارت کا آگے کے کچھ جملوں کا ترجمہ کرتا ہوں، اس کے بعد شرح پر آتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو ایک ایسی قوم کی طرف بھیجا جو عبادت کرتے تھے، حج کرتے تھے، صدقہ و خیرات کرتے تھے، اللہ کا خوب ذکر کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اپنے درمیان کچھ بعض مخلوقات کو اختیار کرتے تھے، اور کہتے یہ تھے کہ ہم واسطہ بناتے تھے، وسیلہ اور واسطہ بناتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہم ان کے ذریعے سے اللہ کی قربت چاہتے ہیں اور اللہ کے پاس ان کی سفارش اور شفاعت چاہتے ہیں۔ ان کو اللہ نہیں مانتے، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، مطلب اصل میں اللہ کو ہی مان رہے ہیں، اسی کی قربت چاہ رہے ہیں، اور ان معبودان باطلہ کو جن کی عبادت کر رہے ہیں ان کو واسطہ مان رہے ہیں،
ان واسطے کا ذکر کیا جیسے ملائکہ، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، اور ان کے علاوہ کچھ دوسرے نیک لوگ۔ یہ شیخ محمد بن عبدالوہاب کی عبارت ہوئی۔ شرح میں شیخ زید بن محمد بن ہادی المدخلی کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء اور رسولوں کے سب سے آخر میں مبعوث کیا گیا، اللہ نے بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ بتوں کو توڑنے کے لیے اور ان کا خاتمہ کرنے کے لیے، ان کو توڑ پھوڑ دینے کے لیے، اور تمام مخلوق کو اس دعوت اور دین کی طرف بلانے کے لیے جس کی طرف آپ سے پہلے کے تمام انبیاء اور پیغمبروں نے دعوت دی۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے براءت و بیزاری اختیار کرنا، اس سے دوری اختیار کرنا۔ چنانچہ آپ اپنی قوم کے پاس یہ شیء غریب ان کے اعتبار سے عجیب و غریب چیز تھی، یہ لے کر آئے، پیش کیا۔ کیوں ان کے لیے عجیب چیز کیوں تھی؟ اس لیے کہ اس سماج اور معاشرے میں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اس میں توحید کے نشانات مٹ چکے تھے۔ چنانچہ جب توحید کے نشان مٹ چکے تھے اور پوری قوم اور ارد گرد کے تمام ماحولیات میں شرک پوری طرح سے رچ بس گیا تھا، تو اب انہیں دعوت توحید عجیب و غریب اور نئی چیز لگنے لگی۔ چنانچہ انہوں نے شدید مخالفت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے تکلیف اور اذیت کی بڑی سنگین صورتوں کا مقابلہ کیا، لیکن آپ نے صبر اور مصابرہ سے کام لیا، جم گئے، صبر اختیار کیا، اور آپ توحید اور اس کو مکمل اور مضبوط بنانے کی طرف، شرک کی تمام اور مختلف قسم کی جو صورتیں ہیں ان سے بچنے کی طرف دعوت دیتے رہے، جب تک مکہ میں 13 سال تک مقیم رہے۔ 13 سال تک مکہ میں مقیم رہتے ہوئے اسی دعوت پر آپ نے اپنی باتوں کو، اپنی رسالت کو مرکوز رکھا۔ آپ اس اصل عظیم کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے رہے، جو کہ لا الہ الا اللہ کے معنی سے بالکل واضح ہے۔ لا الہ الا اللہ کے کلمے کی دعوت دیتے تھے۔ الہ مانے توحید الوہیت والی بات اس میں آ رہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ کچھ لوگ کلمہ توحید کا بھی معنی بدل دیتے ہیں، لا حاکم الا اللہ، جیسے کہ سید قطب اور دوسرے لوگوں کی تشریح کہتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی سے قانون اور شریعت نہیں لیا جائے گا۔ یہ توحید الوہیت کا ایک حصہ ہے، لا الہ الا اللہ کا پورا معنی نہیں ہے۔ اسی طرح اہل تصوف بھی لا الہ الا اللہ کے معنی کو اس طریقے سے توڑتے موڑتے اور بدلتے ہیں کہ یہ کلمہ توحید کلمہ شرک بن جاتا ہے کہ لا موجود الا اللہ، کائنات میں جو کچھ ہے، جو بھی موجود ہے صرف اللہ ہی ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ بات جو اہل تصوف مانتے ہیں، اگر ان کے معنی کو درست مانا جائے تو مشرکین مکہ بھی غلط نہیں ہوں گے۔ جن معبودوں کو پوج رہے ہیں وہ بھی عبادت کے لائق ہے۔ اور لا حاکمیت الا اللہ، سید قطب جیسے لوگ فی ظلال القرآن اور ان کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے تو وہ یہاں تک تشریح کرتے ہیں کہ انبیاء کرام کے سامنے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو مشرکین مکہ تھے، ان کا شرک یہ سب نہیں تھا کہ الوہیت میں کسی اور کی عبادت کر رہے ہوں یا اللہ کے علاوہ کسی اور کو وہ درجہ دے رہے ہوں، بلکہ ان کا شرک یہ تھا کہ وہ اللہ کے قانون کو نافذ نہیں کرتے تھے، وضعی قوانین کو مانتے تھے، اپنے طور سے کچھ چیزوں کو حلال حرام کر لیا تھا اور اللہ کے قانون کو پس کچھ ڈال دیا تھا۔ لہذا مکہ کے لوگوں کے شرک کو وہ یہی بتاتے ہیں، اور اس توحید کے معنی کو بدل دینے سے کیا کیا خرابیاں آتی ہیں۔ آپ غور کریں کہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو اس فکر کے حاملین ہیں وہ وسیلے بازی کو، قبر کی پرستش کو، غیر اللہ سے وسیلہ اور واسطہ اختیار کر کے شرکیہ اعمال اختیار کرنے کو غیر ضروری مانتے ہیں یا اس کو شرک شمار نہیں کرتے۔ بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ اس بنیاد پر یہ جو کتابیں ہم ابتدائی دور کی اور بنیادی قسم کی پڑھ رہے ہیں، اس کی اہمیت و افادیت کا اندازہ لگائیے کہ یہ سمجھنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے، اس کو آپ نے یا کسی مسلمان نے نہیں سمجھا تو دین کی دوسری چیزوں کو سمجھا بھی تو بیکار ہے۔ لہذا اس سبق کو نہ صرف سمجھنا ہے بلکہ اس کو مضبوط بنانا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمام انبیاء کی دعوت یہی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے ابتدائی 13 سال کا جو تذکرہ یہاں کیا شارح نے کہ 13 سال تک مکہ میں رہے اور آپ کی دعوت اسی پر مرکوز رہی کہ اللہ کی عبادت کرو اور شرک سے بچو. ما ملا ولا فترہ، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اکتائے اور نہ اس میں کوئی توقف کیا، رکے، گیپ نہیں کیا. ایسا نہیں کیا کہ چلو یہی دعوت دے رہے ہیں تو اکتاہٹ کے شکار ہو گئے. ایسا بھی نہیں کیا کہ کچھ دن دعوت دی اور پھر اس کے بعد اس کام کو چھوڑ دیا. ولا ضعفا، نہ اکتائے، نہ رکے اور نہ ہی کمزور پڑے. وَإِنَّمَا كَانَ يَتَجَدَّدُ نِشَاطُهُ، بلکہ ہر روز آپ کی دعوت و تبلیغ کا ہم حال جب دیکھتے ہیں، آپ کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کا جو ہے نشاط، آپ کی سرگرمیاں، جوش، عمل، یہ دن بدن نیا ہوتا جاتا، بڑھتا جاتا اور آپ کی عزم و ہمت میں اضافہ ہوتا جاتا. اتنا ہی نہیں، آپ کی نصیحت و خیرخواہی اور صبر و ضبط میں بھی اضافہ ہوتا. جب آپ اپنے دعوت کے کاموں میں آگے بڑھتے تو مخالفتوں میں بھی شدت آتی گئی، اور جب مخالفت میں شدت آئی تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ صبر و ضبط کا پہاڑ ثابت ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد حضرت ابراہیم اور دیگر انبیاء نے دعوت اور توحید کے سلسلے میں جتنی اذیتیں، مخالفتیں جھیلی ہیں، صبر اور عزم کا، استقامت کا مظاہرہ کیا ہے. دنیا کا کوئی انسان اس درجے کی مصیبت اور تکلیف، ایذائیں اور تکلیفیں اٹھانے کا تصور نہیں کر سکتا. چنانچہ آپ کی خیرخواہی بھی بڑھتی گئی، آپ کا صبر بھی بڑھتا گیا ان چیزوں کے مقابلے میں جو آپ کو اپنی قوم کی طرف سے ملا، یعنی ایذا رسانی، تکالیف اور جو کچھ قولی فعلی طور پر انہوں نے آپ کو اذیتیں دینے کی کوشش کی. اور اگر ہم غور سے دیکھیں، سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں تو اس وقت اہل مکہ اور مخاطبین مشرکین مکہ کے لیے جو بھی تکلیف دینا، آپ کی مخالفت کرنے کے لیے، آپ کو روکنے کے لیے، آپ کو اذیت دینے کے لیے جو ان کے امکان میں تھا، دسترس میں اور دائرۂ اختیار میں تھا، کسی چیز کو انہوں نے چھوڑا نہیں. نفسیاتی تکلیفیں، ذہنی تکلیفیں، جسمانی تکلیفیں، ہاں ہر قسم کی تکلیف آپ کو بھی دیا. آپ کے جو موافقین اور ارد گرد کے صحابہ کرام تھے ان میں جو کمزور ہوتا اس پر تو تشدد اور ظلم و جور کے پہاڑ کو لے جاتے. چنانچہ شیخ آگے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ہے، آزماتا ہے، آزمائشوں میں ڈالتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسولوں اور رسولوں کے متبعین کی مدد کرتا ہے. بہت بڑا سبق ہے ہم لوگوں کے لیے. تھوڑی سی کوئی تکلیف اگر دین کے معاملے میں آتی ہے، ہم لوگ جو ہے جزا فضا ہی نہیں کرتے بلکہ حوصلے بھی ہارنے لگتے ہیں. ہاں لیکن یہ اہل ایمان آزمائش سے نہ گزرے یہ نہیں ہو سکتا. انبیاء کرام اس سلسلے میں ہمارے لیے سب سے بڑا نمونہ ہے، اور ان میں ہمارے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر طریقے سے ہمارے لیے نمونہ ہے، اسوہ ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسولوں اور متبعین رسول کی مدد کرتا ہے. ہاں اگرچہ اگرچہ ان کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے، مشقت اور تکالیف میں بطور آزمائش وہ پڑھتے ہیں، لیکن ان آزمائشوں کے بعد جو ہے ان آزمائشوں کے باوجود جو ہے وہ اپنے کاج سے، اپنی سرگرمی سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت رہی ہے کہ آزمائشوں میں ضرور مبتلا کرتا، اور اس میں وہ جو ہے تکالیف سے دو چار ضرور ہوتے، لیکن بالآخر العاقبۃ للرسل واتباعہم، نتیجہ اور انجام انبیاء کرام اور ان کے متبعین کے حق میں ہی ہوتا. والعاقبۃ للمتقین، قرآن میں آپ یہ مضمون مختلف واقعات کے تناظر، یہ جو میں نے جملہ پڑھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں آپ کو ملے گا. موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی فرعون اور آل فرعون کے مقابلے میں کیا حیثیت تھی، کتنا قوت و طاقت رکھتے، کتنی قوت و طاقت رکھتے تھے، دنیاوی اعتبار سے کتنے وسائل تھے ان کے پاس. اور آج کے زمانے میں ہمارے لیے بہت بڑی عبرت و نصیحت کا سامان ہے. مسلمانوں کے خلاف عالمی سطح پر، ملکی سطح پر، مختلف علاقوں میں جو کچھ کارروائیاں ہو رہی ہیں اور جو تیاریاں ہوتی ہیں، جتنے بڑے پیمانے پر جدید وسائل کا استعمال ہوتا ہے، ان چیزوں کو دیکھ کر، تنظیموں کو دیکھ کر لوگوں کی کوششیں کہ حکومتیں بھی ہمارے خلاف ہیں، عدالتیں بھی ہمارے خلاف فیصلے کر رہے ہیں،
فوج اور پولیس کے لوگ بھی جو ہے ہمارے خلاف نظر آتے ہیں مختلف مقامات پر، اور پھر ان سب چیزوں کے ساتھ مختلف بہانوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی ایک ایک چیز کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ان حالات کو دیکھ کر مسلمان مایوسی کا شکار ہوتے ہیں۔ یہاں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جائزہ لینے کی اور غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو واقعات ہم پڑھ رہے ہیں کس بنیاد پر اللہ کی مدد ملتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن بنیادوں پر مومنوں کو نصرت دینے، ان کی حفاظت کرنے کا وعدہ کیا ہے، یہ ان واقعات میں ہم کو نظر آتا ہے۔ اور نصرت، اللہ کی نصرت، مدد اور حفاظت حاصل کرنے کا، اس کے رحم اور احاطے کو حاصل کرنے کا سب سے بنیادی طریقہ ہے کہ عقیدے کو درست کیا جائے، صحیح عقیدے کو اختیار کیا جائے، اور شرک کی جتنی بھی قسمیں ہیں ان سے اپنے آپ کو دور اور اپنے دل کو صاف کیا جائے۔ شرکیات کے ہوتے ہوئے اللہ کی مدد کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ مسلمان کاٹے مارے جا رہے ہیں تو یہ بلا کسی تردد کے آپ کو یقین کرنا چاہیے کہ یہ گناہوں کی وجہ سے، اور ان گناہوں میں سر فہرست شرک اور بدعت، شرک اور بدعت کی نحوست مسلمانوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا۔ قرآن کے ایسے کتنے مضامین ہیں کہ شرک اگر کرو گے، اللہ کے علاوہ کسی معبود کو اختیار کرو گے تو تم مذموم مخذول ہو جاؤ گے، یعنی تمہارا قابل تعریف نہیں رہو گے اللہ کے یہاں، اور اللہ کی مدد کے لائق نہیں رہو گے۔ اب یہ بات اور مضمون ماننے کے بعد بھی ہمارے ہر اسٹیج سے جب لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان کمزور ہے اس لیے مسلمان کاٹے مارے جا رہے ہیں، ہمارے خلاف معاملات ہو رہے ہیں، تو اس جملے کو صحیح مان کر آگے والا سبق اور قدم یہ ہونا چاہیے کہ ایمان کیا ہے اس کو جانیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں اب اگلا قدم جب بڑھانے کی بات آتی ہے تو اس کو لوگ غیر اہم سمجھتے ہیں۔ یہ جو درس ہم پڑھ رہے ہیں ان اسباب کے لیے ہمیں لوگوں کو بتانا پڑتا ہے کہ یہ کتنی اہمیت کی حامل بات ہے۔ اس سے زیادہ اہم بات دنیا میں کسی انسان کے لیے، کسی مسلمان کے لیے دوسری کوئی ہو ہی نہیں سکتی، اور یہ جتنی بار دہرائی جائے کم ہے کہ اس کو مضبوط بنانا بہت ضروری ہے، کیونکہ شیاطین الانس والجن جس چیز پر سب سے زیادہ ہمارے خلاف حملہ کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے عقیدے کو بگاڑنا چاہتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ انبیاء کرام علیہ السلام قوموں کی تربیت، ان کے تزکیے، ان کی صلاح اور فلاح کا راستہ بتانے کے لیے آتے تھے نا، اور وہ اپنی دعوت و تبلیغ، اپنی تعلیم و تربیت کا نقطہ جس کو مرکزی حیثیت دے کر بنا رہے ہیں وہ ہے لا الہ الا اللہ، توحید کی تعلیم، شرک سے روکنا۔ اور جب تک اس کو قوم یا مخاطب مانتے نہیں ہیں، انبیاء کرام دوسرے احکامات بیان نہیں کرتے۔ کتنی اہم بات ہے، ہمیں بھی دوسرے احکام کو سیکھنے سے پہلے ہم فضائل سیکھیں، حکومت و سیاست پر توجہ دیں، خبریں پڑھیں۔ آج کل لوگوں کو بہت شوق ہے، سوشل میڈیا کے زمانے میں سمجھتے ہیں کہ خبروں کو جاننا بہت بڑا کمال ہے۔ آپ کوئی خبر نہ پڑھیں، کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ حالات سے واقفیت ایک چیز ہے، اس کی ضرورت اور مصلحتیں ہو سکتی ہیں، لیکن اگر آپ توحید کو نہیں پڑھ رہے ہیں، اگر آپ عقائد کو نہیں جان رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے، آپ کی آخرت کے لیے، دنیا اور آخرت دونوں کے لیے انتہائی خطرناک بات ہے۔ وہ پڑھے نہ پڑھے، یہ پڑھنا لازم ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم میں اخبار پڑھنا، ٹی ویژن دیکھنا، موبائل چیٹ کرنا، فیس بک اور دوسرے سوشل میڈیا کے ذرائع کے ذریعے جو خبریں سچی جھوٹی آ رہی ہیں اور اس کی بنیاد پر آپ اپنے موقف اختیار کر رہے ہیں، بہت بڑی گمراہی ہے، بہت بڑا فریب ہے جو آج لوگوں کو گھیرے ہوئے ہیں، اپنے جال میں پھانسے ہوئے ہیں۔ وہ چیزیں غیر ضروری ہیں۔ صحابہ کرام اور وہ معاشرے جن میں اسلامی اور دینی تربیت ہوتی تھی، وہ ہمارے سلف میں دیکھیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، طالبان علم اور عام انسانوں کو خبروں اور سیاسی امور سے دور رکھا جاتا تھا۔ وہ ہمارا میدان نہیں ہے، وہ جن کا ہے وہ پڑھے لکھے کریں۔ ہمارے لیے اتنا جاننا کافی ہے جتنی ہماری ضرورت ہے اعلانات، احکامات کے سلسلے میں، اور اصل چیز جسے سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، وہ کتاب و سنت ہے۔ دین کے تمام شعبے جو ہمارے سامنے آتے ہیں ان سب کو سیکھنا ہے، اور ان میں سر فہرست سیکھنا ہے عقیدے کو۔ اب دیکھیے کہ یہ لا الہ الا اللہ یا کلمہ توحید جو انبیاء کرام علیہ السلام کی، نوح علیہ السلام سے لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے۔ آپ 13 سال مکہ میں صرف اسی کی دعوت دے رہے ہیں، بغیر رکے ہوئے، بغیر اکتائے ہوئے، بغیر کمزور پڑے ہوئے، بلکہ ہر روز نئی قوت و طاقت سے آپ بڑھ رہے ہیں۔
مشرکین مکہ نے آپ کو اس دعوت سے روکنے کے لیے کیا کیا جتن کیے، تدبیریں کی، ہاں، لالچ دیا کہ اگر شادی کرنا چاہتے ہو تو جس لڑکی سے چاہو، عرب کی حسین جمیل خاتون بچی سے ہم آپ کی شادی کر دیں گے، حکومت اور قیادت چاہتے ہو تو اپنا سردار اور اپنا بادشاہ بنانے کے لیے تیار، کوئی اور چیز خواہش ہو تو بولو ہم تیار ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہم پڑھتے ہیں۔ آپ نے کوئی چیز قبول کیے بغیر دعوت کو بالکل نہیں روکا اور اپنا کام کرتے رہے۔ یہ ہمارے اور آپ کے لیے درس ہے۔ کسی بھی حال میں ہمیں اس دعوت سے، اس تعلیم سے، سیکھنے سکھانے کا یہ عمل روکنا نہیں چاہیے، خاص طور سے عقائد کے معاملے میں۔ اور اپنی اگلی نسلوں کی تربیت اگر ہمیں کرنی ہے تو تربیت کے لیے سب سے بنیادی، سب سے اہم، سب سے ضروری پہلو یہ ہے کہ عقیدے پر محنت کی جائے۔ یہ عقیدہ درست ہوگا تو آگے کے سارے مراحل آسان ہوں گے۔ آج روئے زمین پر جتنی بھی مسلمانوں کی دعوت ہے ان کو یہ جاننا بہت ضروری ہے، جیسا کہ میں نے اشارہ کیا، ان اشاروں کا مقصد کسی پر طنز و تعریض نہیں سمجھانا ہوتا ہے، کیونکہ اگر ہم عمومی طور سے کہتے ہیں تو لوگ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ جو لوگ سیاسی تعلیم دے رہے ہیں، حکومت قائم ہو، خلافت قائم ہو، جو لوگ فضائل پر محنت کر رہے ہیں کہ لوگ دین سے دور ہے تو ان کو مسجد سے جوڑ دیا جائے، ایک پہلو جو انہوں نے پکڑا ہے بظاہر، اس میں ابھی ہم اس پر بحث نہیں کرتے، مان لیں کہ وہ صحیح ہے، دین کا وہ پہلو ہے تزکیہ اور اس کا، لیکن یہ کارگر کب ہوگا، مؤثر کب ہوگا، مفید کب ہوگا؟ جب دین کا جامع پہلو اور ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھا جائے۔ کیا یہ درست ہوگا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جس دعوت کی شروعات کر رہے ہیں، تعلیم کی، تربیت کی، دعوت کی شروعات کر رہے ہیں، سب سے زیادہ اہمیت دے رہے ہیں، اور ایسا یہ جو دلیلیں ہیں اس میں 25 دلیلیں قرآن و حدیث کی ابھی سنائی جا سکتی ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول جب بھیج رہے ہیں یمن کی طرف، تو کیا کہہ رہے ہیں، انک تأتی قوما من اہل الکتاب، کہ تم اہل کتاب کی ایک قوم کے پاس آؤ گے، فلیکن اول ما تدعوہم الیہ شہادۃ ان لا الہ الا اللہ، تو سب سے پہلی چیز جس کی طرف تم ان کو دعوت دو، اہل کتاب ہیں، آسمانی کتاب کو مانتے ہیں لیکن ان کے یہاں شرک ہے، اس سے پتہ چلا۔ آج ہمارے یہاں بہت سے لوگ قرآن حدیث کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن شرک ہے، تو اگر شرک ہے تو دعوت سب سے پہلی کون سی چیز کی ہونی چاہیے؟ یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، آپ کی تعلیم ہے کہ سب سے پہلی چیز جس کی طرف دعوت دینی ہے وہ لا الہ الا اللہ کی شہادت ہے۔ بعض روایتوں میں ہے الہ یوحد اللہ، اس بات کی طرف دعوت دو، سب سے پہلے تمہاری دعوت ہونی چاہیے کہ اللہ کو کی توحید کو مانے، اکیلا مانے۔ اگر وہ اس بات کو مان لیں، فضائل والے غور کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں میری بات نہیں ہے، کسی عالم کی نہیں ہے، ہاں اس نبی کی جس کا کلمہ آپ بھی پڑھتے ہیں اور ہم بھی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، جب یہ بات مان لے یعنی توحید ٹھیک ہو جائے۔ بعض روایتوں میں اللہ کی الوہیت کے ساتھ اللہ کے رسول کو رسول ماننے والی بات بھی کہی گئی ہے۔ تو جب توحید و رسالت کا عقیدہ درست ہو جائے تو اگر یہ مان لیں فَأَعْلِمْهُمْ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَوْ لَيْلَةٍ وَلَيْلَةٍ، کہ اللہ نے ان پر ہر رات اور دن میں 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ دعوت کے، تعلیم و تربیت کے اس ایک طریقے کو کیا ہم کو اس کو اسی ایک اللہ کے رسول کے اس ایک جملے میں ہمیں کئی چیزیں معلوم ہو رہی ہے کہ سب سے بڑی پہلی شروعات دین کی تعلیم و تربیت میں، دعوت میں کس چیز سے ہونا چاہیے؟ توحید سے۔ اسے یہ بھی معلوم ہوا یہاں تک کہ نماز سے بھی پہلے، نماز بہت اہم ہے لیکن نماز سے بھی اہم ہے توحید، عقیدہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پہلے یہ سکھایا جائے، یہ سیکھ لیں، مان لیں، تب نماز بتائیں۔ ہمارے یہاں لوگوں کا عقیدہ درست نہیں ہے، ہاں، اور نماز کی فضیلت بتا رہے ہیں۔ صحیح طریقہ ہے کیا؟ جائزہ لیں، غور کریں، سمپل بات، سادی بات۔ کیا یہ بھی اختلافی ہے؟ عملی طور سے اختلافی ہو گئی ہے، لیکن دلیل اور دین کے اعتبار سے، تعلیم کے اعتبار سے اس میں کوئی الجھاؤ نہیں ہے کہ آپ اختلاف کریں کہ نہیں صاحب یہ غلط ہے، سمجھ میں نہیں آتی بات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام کی یہ ایک نہیں، ایسی دسیوں دلیلیں موجود ہیں۔ سب سے پہلے یہ دعوت دی جائے، شروعات کی جائے توحید سے، اور توحید نہیں ہے تو نماز نہیں بتائی جائے گی، اور یہ نماز، بلکہ نماز کے احکام مسائل بھی نہیں، فضائل بتائے جا رہے ہیں، دنیا کی باتیں کی جا رہی ہیں، قابلیتوں کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، اور انبیاء کے طریقے کو چھوڑ رکھے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، جتنی دنیا میں روئے زمین پر دعوت ہے،
نہ کوئی فخر نہیں، تحدیث نعمت کے طور پر اور صحیح طریقے کو لوگوں کو بتانے کے طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ آج پوری دنیا میں جتنی مسلمانوں کی جماعت ہے، انبیاء کرام کے اس منہج کو کہ دعوت میں سب سے پہلی چیز توحید کو اختیار کی جائے، دین کی بنیادی مرکزی چیز توحید ہے اور توحید الوہیت جو بقیہ دو توحیدوں کی جامع ہے، اس پر سب سے زیادہ محنت ہو، سب سے زیادہ مرکزیت دی جائے۔ یہ صرف آپ کو اہل الحدیث اور سلفی دعوت میں یہ بات ملے گی۔ دعوے باتیں کچھ لوگ کریں گے، میں جو کہہ رہا ہوں کچھ لوگ اس پہ ارے فلاں جماعت بھی تو ہے طاغوت کی سے بچو اور عبادت کرو، یہ کہتے ہیں، وہاں صرف حاکمیت ہے، بڑی ان کی تحریریں، ان کی باتیں، ان کی سرگرمیاں۔ ہاں، جزائر کے ایک آدمی نے اگر تعبیر صحیح ہو اس شرط کے جملے کے ساتھ لکھا کہ اگر یہ کہنا درست ہو تو یہ لوگ شرک قبور کو چھوڑ کر شرک قصور پر محنت کرتے ہیں۔ قصور یعنی محل، قصر کی جمع۔ حکومت میں جو شرک ہو رہا ہے اس کو روکنا چاہتے ہیں جو ان کی طاقت سے باہر ہے، دائرے اختیار سے باہر۔ اور اللہ کے انبیاء اور پیغمبر جو عوامی سطح پر ارد گرد میں جو شرک ہوتا تھا انفرادی طور پر، مزارات، مشاہد یا اس وقت کے جو بھی مقامات تھے شرک کے، وہاں پہنچ کر جن شرکیات سے روکتے تھے وہ کہتے ہیں وہاں مت پڑھو، اس میں مت پڑھو، وہ کرو گے تو اختلاف ہوگا، امت کی طاقت بڑھتی ہے۔ پھر اسلام کو، دین کو نافذ کرنے کی بات کرتے ہیں۔ کون سا دین نافذ کریں گے؟ آپ شرک پہ بھی کہو کہ یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، شرکی اعمال بھی ٹھیک ہے، تو آپ کون سا دین نافذ کرو گے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا ماننا اور جس سے متعلقہ امور کو درست کرنا دین کی بنیاد ہے، آپ انہی کے بارے میں، اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں، اللہ کے حقوق و عبادت کے بارے میں جب آپ لوگوں کو تعلیم نہیں دے رہے ہیں، اس کو ٹھیک نہیں کر رہے ہیں، تو اس ایمان کے نتیجے میں اخلاقیات اور عبادات جو استوار ہوتے ہیں، آپ اس کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ عقیدہ درست ہوگا تو عبادت درست ہوگی، اللہ کے یہاں وزن ہوگا، عقیدہ درست ہوگا تو اخلاق اچھا ہوگا، عقیدہ درست ہوگا تو معاملات اچھے ہوں گے۔ آپ پوری زندگی لوگوں کو سمجھاتے رہیں یہ مت کھاؤ، یہ مت پیو، والدین کے ساتھ بدسلوکی مت کہو، اف نہ کہو، نہیں مانے گا وہ اگر دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کی عظمت و کبریائی کا احساس نہیں کہ اللہ کا کہنا ہے تو ماننا پڑے گا۔ یہ توحید پر محنت کر لیجئے، پھر آپ احکامات بتاتے جائیے، خالی ثبوت دینے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیے اہل الحدیث میں آج بھی آپ کو ایک خصوصیت نظر آئے گی، جماعت اہل حدیث جو واقعی اہل حدیث ہے، علم والا، شعور والا، اگر وہ دین والا، دین کو جاننے والا ہے اور اس کا بیدار روایتی خاندانی قسم کا نہیں ہے کہ کچھ نہیں جانتا اور اپنے آپ کو علامہ سمجھ رہا ہے، چلتا پھرتا فتویٰ دینے والا، ویسا نہیں، جو بیدار ہے اس کو اگر آپ دلیل سے سمجھا دیں کہ آپ یہ عمل کرتے آئے ہو، دلیل یہ کہتی ہے کہ یہ عمل غلط ہے، آپ کی پہلے کی تحقیق صحیح نہیں ہے، وہ قبول کر لے گا، دوسرے نہیں قبول کریں گے۔ کئی لوگوں کو آپ بتائیں گے کہ یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، تو وہ جواب آپ کو کیا دے گا؟ غور سے سنیے گا اس کو، غور کیجئے گا اس پہ۔ وہ جواب دیتے ہیں ارے ٹھیک ہے آپ حدیث بتا رہے ہیں، آپ کتاب کھول کے بتا دیں، صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، فلاں کتاب میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ دیکھ لے گا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، سن لے گا، یقین کر لے گا کہ یہ حدیث رسول ہے، اس میں کوئی شک شبے کی بات نہیں ہے، لیکن سوال کیا اٹھائے گا کہ اگر یہ ہے تو پھر ہمارے علماء کو نہیں سمجھا کیا؟ ہمارے امام، ان کے پاس کوئی دلیل ہوگی، یہ تو جاہلوں کی بات نہیں ہے۔ ہاں، میں نے قرآن کی شرح میں حاشیے میں پڑھا، شبیر احمد عثمانی صاحب اللہ ان کو معاف فرمائے، انہوں نے وہ قرآن کی آیت میں جو 2 سال دودھ پلانے کی مدت کا ذکر ہے، وہاں آگے کہتے ہیں کہ یہ عام امت کے ائمہ کرام اور علماء، جمہور امت، جو بھی الفاظ ہوں، جمہور یا علماء کہا، ان کی اس دلیل کی بنیاد پر یہ وہ بیان کرتے ہیں کہ دودھ پلانے کی مدت زیادہ سے زیادہ 2 سال ہے، قرآن کی اس آیت سے کہتے ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک 2.5 سال ہے، ان کے نزدیک کوئی اور دلیل ہوگی۔ سن رہے ہیں آپ؟ قرآن کی آیت ہے، امت کے عام لوگ، بہت سارے علماء اور ائمہ اسی کی بنیاد پہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ خود بیان کر رہے ہیں، اور پھر چونکہ حنفی مسلک سے ہیں، امام حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف کا قول جو بیان کیا جاتا ہے اسے پیش کر کے یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ ان کی دلیل کیا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اور دلیل ہوگی۔ تو کہنا کیا چاہتے ہیں کہ اس آیت میں 2 سال بتائی گئی ہے، کوئی اور دلیل میں 2.5 سال ہے، تو قرآن میں ٹکراؤ ہے۔ آپ اگر یہ کہہ دیں کہ یا تو یہ امام حنیفہ کی طرف نسبت غلط ہے
یا اگر انہوں نے یہ بات بیان کی ہے تو ان کا یہ اجتہاد غلط ہے, انہوں نے ان سے خطا ہو گئی, اس سے کوئی ان کی بے عزتی نہیں ہوتی. لیکن آپ ان کی صفائی کرتے ہوئے, حضرت امام حنیفہ اگر میں کہوں کہ ان سے غلطی ہوئی تو آپ کہیں گے کہ گستاخ ہے, لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ یہ الزام لگا رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت میں یہ ٹکراؤ پیش کیا ہے. اس آیت میں تو کہا 2 سال زیادہ سے زیادہ پلا سکتے ہو, وہاں کہا کہ 2.5 سال. توجیہ کی کوئی شکل ہو تو الگ بات, لیکن بظاہر تو آپ الزام لگا رہے ہو اللہ پر, رسول پر, جبکہ قرآن پر بھی کہ قرآن کے معاملات میں ٹکراؤ نہیں ہے. اب یہاں میں جب بیان کر رہا ہوں تو جو لوگ ایسا مانتے ہیں ابھی وہ سنیں گے تو وہ کچھ اس طرح کے آیتیں پیش کر دیں گے, یہاں یہ معلوم ہوتا ہے, یہاں یہ معلوم ہوتا ہے, ٹکراؤ بتانے لگے. یہ رویہ جو میں بتا رہا ہوں, یہ رویہ بیان کر کے وہ حق کو قبول کرنے سے اپنے آپ کو روکتے ہیں, اپنے آپ کو یہ تسلی دیتے ہیں کہ ہم جو مان رہے ہیں صحیح ہے, جبکہ وہ غلط ہے. اس سے نقصان کس کا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے آپ نے اپنے آپ کو تسلی دے دی, ہاں, اپنے مسلکی رجحان کو کچھ حد تک مطمئن کر دیا کہ ہم جو ہے صحیح ہیں, اور یہ بلا وجہ کا اعتراض کر رہے ہیں. لیکن اگر یہ غلط ہے تو نقصان کس کا ہے؟ آپ نے ہمیں جواب دے دیا, اس میں ہمارا نقصان ہوا, یا آپ اگر غلط ہے تو آپ کا نقصان ہوا؟ تو اگر یہ عقیدے پر محنت ہوگی نا, اللہ کی عظمتوں کی کبریائی دل میں ہوگی, تو آدمی علماء یا لوگوں کا دفاع کر کے قرآن و حدیث کا رد نہیں کرے گا, اس کی تعویل نہیں ڈھونڈے گا کہ اس کو توڑ مروڑ کے اپنے بات کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کی جائے, بلکہ آدمی ہل جائے گا کہ اگر قرآن کی بات آئی اور ہمارا مسلک اس کے خلاف ہے تو ہم کو اس سے رجوع کر کے قرآن کی بات ماننی چاہیے, کیونکہ اللہ عظیم ہے, خالق مالک ہے, وہ عبادت کے لائق ہے, ہمیں اس کی بات ماننی ہے, ہم اس کے مکلف ہیں, فلاں اور فلاں کی بات ماننے کے مکلف نہیں ہے. یہ میں ایک فائدہ بتا رہا ہوں, ایک پہلو بتا رہا ہوں کہ اگر عقیدے پر محنت صحیح ڈھنگ سے کی جائے تو کیا ہوگا, اور شاید اسی لیے لوگ محنت نہیں کرتے کہ صحیح عقیدہ, یہ جو افتراق, اختلاف اور بہت ساری خرابیاں سماج, معاشرے اور جماعتوں میں ہے نا, یہ اکھاڑ کر پھینک دے گا صحیح عقیدہ. لیکن ہمارے یہاں صحیح عقیدے والے بھی صحیح عقیدہ نہیں سمجھتے, جن کے پاس جو دعوے دار ہیں کہ ہم توحید کو بنیاد مانتے ہیں, وہ ان بنیادوں کو سمجھتے نہیں ہیں. ایک بڑی تعداد, سب کی بات نہیں کرتا, لیکن اس کے جتنا مانتے ہیں منہجی اعتبار سے, اس کے کچھ نہ کچھ اچھے فوائد اور اثرات آپ کو نظر آئیں گے. دوسروں کے مقابلے میں جو جتنا قرآن حدیث سے قریب ہوگا, جو جتنا توحید سے قریب ہوگا, اس کے اندر آپ اتنی زیادہ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں خرابیاں کم پائیں گے. یہ جائزہ لیجیے آپ سماج اور معاشرے میں جائزہ لیجئے. علامہ ابن تیمیہ نے ایک لمبی بحث میں یہ بیان کیا کہ اگر آپ جو مسلمان فلاسفہ اور مناطقہ ہیں ان کو دیکھیں گے جو گمراہ ہو گئے, جن کو مسلمان یہاں تک کہتے ہیں بعض قرآن و حدیث کی دلیلوں کے مطابق کہ ان کے یہاں فلسفیانہ بنیادوں پر بعض کفریہ عقیدے بھی پائے جاتے ہیں, ایسے فلاسفہ بھی جہاں گمراہی ہے لیکن وہ مسلمان ہیں, وہ قرآن و حدیث سے کچھ نہ کچھ روشنی حاصل کرتے ہیں. آپ ان فلاسفہ کو جب پڑھیں گے تو ان کے مقابلے میں جو دوسرے مشرک اور کافر فلاسفہ ہے جو قرآن و حدیث کو نہیں مانتے, ان قرآن و حدیث کے نہ ماننے والوں کے مقابلے میں آپ ان کے یہاں زیادہ بہتری پائیں گے جو قرآن حدیث سے جڑے ہیں, وہ چاہے گمراہی کے ساتھ جڑے ہیں. کچھ خوبیاں آپ کو ان کے اندر ایسی نظر آئے گی جو نہ ماننے والوں کے یہاں نہیں نظر آئے گی. یہ بعض اعتبار سے اس پر کوئی بحث نہ کریں کہ کچھ معاملات میں الگ کیفیت ہو سکتی ہے, وہ استثنائی چیز ہے, لیکن مجموعی طور سے آپ کو یہ بات نظر آئے گی. جو جتنا قرآن حدیث سے قریب ہوگا, جو جتنا توحید سے جڑا ہوگا, اس کے اندر اتنا خیر ہوگا. مواجہہ کیجیے. بات تھوڑی تفصیلی ہو گئی, ہاں, کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ اپنے انبیاء, پیغمبروں اور ان کے متبعین کی مدد کرتا ہے. یہ ایک جملہ سمجھانے کے لیے میں نے اتنی باتیں کی. ہاں, کوئی بھی مسئلہ, مصیبت, پریشانی اگر ہم کو آپ کو لاحق ہو رہی ہے, مسلمانوں کو آ رہی ہے, بس اس ایک جملے کو یاد رکھیے کہ اگر ہم متبع رسول ہیں تو اللہ کی مدد ملے گی. اللہ کا وعدہ ہے, غلط ہو ہی نہیں سکتا. بہت بڑی بات. ابھی میں نے پچھلے جمعہ میں پورا لمبا چوڑا واقعہ بتایا, صرف اشارہ کروں. حضرت ابوبکر صدیق وفات رسول کے بعد جیسے اسامہ کو بھیج رہے تھے, کئی لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ بھیج دیں گے, یہاں لوگ مرتد ہو رہے ہیں ارد گرد میں, تو یہاں ضرورت ہے. اب مدینہ کی طاقت اگر باہر چلی جائے گی, رومیوں سے لڑنے ہیں,
تو ہم کیا کریں گے اگر یہاں کچھ ہو گیا؟ سیدنا ابوبکر صدیق نے کیا کہا کہ اللہ کی قسم اگر مدینہ میں ازواج مطہرات امہات المومنین، حضرت ابوبکر کی تعبیر دیکھیے بڑی گہری ہوتی تھی، ہم لوگ غور نہیں کرتے. ایک عام مسلمان عورت کی اگر کوئی بے عزتی ہو، حرمت پر اور تقدس پر حرف پڑے تو ایک مسلمان کو کی غیرت بھڑکنی چاہیے اپنے گھر کی. اور عورتوں میں سب سے زیادہ قابل احترام عورتیں، خواتین، ازواج مطہرات ایک مومن بندے کے نزدیک ہوں گی. ہاں، روافظ کو چھوڑ کر، یہ اہل بیت میں سر فہرست ہے. ابوبکر صدیق کہہ رہے ہیں کہ اگر مدینہ میں ازواج مطہرات کے پیروں کے پاس کتے بھی پہنچ جائیں تب بھی میں اس لشکر کو روک نہیں سکتا جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا. میرے الفاظ تھوڑے فرق ہو سکتے ہیں. اور اس جھنڈے کو کھول نہیں سکتا جس کو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے باندھا. شیخ عبد المالک رمضانی الجزائری کی کتاب میں ابھی پڑھ رہا تھا، اس سے درس چل رہا ہے. انہوں نے اس واقعے کو بڑی ڈیٹیل میں بیان کر کے، تفصیل سے بیان کر کے آگے جو اسباق نکالے اس میں سوال یہ کیا کہ دیکھیے لوگ کہہ رہے تھے، آج کل ہمارے یہاں خبریں پڑھ کے لوگ نا فقہ الواقع، اور کچھ لوگ بے عزتی کرتے ہیں محمد قطب صاحب، علماء کی کہ یہ علماء قرآن حدیث، طہارت، ہاں، نماز کے احکام، مسائل، حیض نفاس کے مسائل اس میں خوب ماہر ہے، لیکن فقہ الواقع سے بے خبر ہے، واقعات نہیں جانتے، خبریں نہیں جانتے. خبروں کا نہ جاننا اگر عیب اور نقص ہے تو کئی خبریں ایسی ہے جس سے صحابہ کرام میں بڑے بڑے کبار لوگ اپنے زمانے میں بے خبر تھے، ائمہ کرام اپنے زمانے میں بے خبر تھے، شاہی امور سے، سیاسی امور سے اور بہت ساری خبروں سے. قرآن کی آیت ہے کہ اگر کوئی خوف اور امن کی بات آئے تو پہلے بہتر تھا کہ رسول کو بتاتے، اور ان لوگوں کو جو مسائل کی تہ تک پہنچتے ہیں، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْأَمْنِ أَوِ الْأَمْنِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُ لَهُوَ خَيْرًا لَهُمْ. قرآن کہہ رہا ہے کہ کوئی امن اور خوف اور امن کی خبر جب ان کے پاس آتی ہے تو یہ اس کو پھیلاتے ہیں، فارورڈ کرتے ہیں، ہے نا، ہم لوگ فارورڈ کرتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے ہاں اگر یہ خبریں اللہ کے رسول کی طرف اور ان لوگوں کی طرف پلٹاتے جو معاملے کی تہ تک پہنچتے ہیں، صحیح حقیقت کو معلوم کرتے ہیں، استنباط کرتے ہیں، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین. اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ کچھ خبریں ایسی ہو سکتی ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے، رسول کو نہیں معلوم ہے، تو ان کو رسول کو بتانا چاہیے جا کے. صحابہ کو نہیں معلوم ہے تو کیا یہ عیب کی بات ہے؟ بہرحال واقعات کو دیکھ کر آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے کہ مدینہ کے ارد گرد کے قبیلے مرتد ہو رہے ہیں. ابوبکر صدیق سے لوگ آگے کہہ رہے ہیں کہ یہاں ہمارے گرد میں ایسا معاملہ ہو، تو واقعے کی خبر اور حالات کے مطابق حالات کو جاننے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے اسامہ کو واپس بلاؤ. سیدنا ابوبکر صدیق کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے بھیجا ہے، میں واپس نہیں بلا سکتا. یہ اتباع رسول تھی، انہوں نے جو سیکھا تھا، تربیت حاصل کی تھی، جو عقیدہ اور ایمان تھا ان کا کہ اگر ہم رسول کی اتباع کریں گے تو پھر کوئی خطرہ نہیں ہے. اور نتیجہ دیکھیے، عقل یہ کہہ رہی ہے، حالات حاضرہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں طاقت رہے. ابوبکر صدیق کہہ رہے ہیں کہ دین یہ کہتا ہے، اللہ اور رسول یہ کہتے ہیں کہ رسول کا حکم ہو جائے تو پھر کوئی ضرورت نہیں ان سب چیزوں کی، اللہ کی مدد ملے گی اتباع رسول میں. بھیجا لشکر، جیسے اسامہ اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر گیا، رومیوں سے مقابلہ کیا، فتح حاصل کی. جانے کے ٹائم قبائل کے لوگوں سے جہاں سے گزرتے تھے لوگ کہتے تھے کہ ارے ہم ان کے خلاف کھڑے ہونے کی بات کر رہے اور یہ رومیوں سے جا کے ٹکر لینے جا رہے ہیں. رومی سلطنت اس وقت کی بڑی طاقت تھی، اور رومیوں سے مقابلہ کرنے جا رہے ہیں تو ہم ان کے سامنے کس کھیت کی مولی ہیں؟ چپ بیٹھے رہو، دیکھیں کیا ہوتا ہے. یہ اس روایت میں موجود ہے. پھر جب فتح حاصل ہوئی سارے کے سارے مخالفین غائب ہو گئے، خاموش ہو گئے. اللہ کے رسول کی سنت پر آپ کی اتباع کرنے کے جذبے نے، جو ابوبکر صدیق نے جو فیصلہ کیا، اس جذبے کی بنیاد پر اللہ کی مدد آئی. عقیدہ جب صحیح ہوگا تو کون سی چیز کو ترجیح دینی چاہیے، کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے، صحیح فیصلہ آدمی کر سکتا ہے. ہاں، فقہ الواقع سے زیادہ اہمیت فقہ القرآن و سنہ ضروری ہے. واقعات کی فقاہت سمجھ، خبروں کا جاننا اس سے زیادہ اہم ہے قرآن و حدیث کا جاننا. اس سے صحیح فیصلہ ہوتا ہے.
تو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسولوں اور ان کے متبعین کی مدد کرتا ہے. وما ذلك الا لانهم في كل زمان ومكان دعاة الى الحق. کہہ رہے ہیں یہ اس وجہ سے ہے کہ یہی لوگ ہر زمان و مکان میں، ہر زمانے میں، ہر علاقے میں حق کی طرف دعوت دینے والے ہیں. جو متبعین رسول ہے، جو رسول کے طریقے پہ چل رہے ہیں، تو رسول کے طریقے پہ یہ بھی ہے کہ توحید کی طرف دعوت دیں. توحید بگڑی ہوئی ہے، شرک اور بدعت ہے، اور آپ فضائل بتائیں. آپ درس قرآن، درس حدیث کے پروگرام، سیمینار اور معلوم نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، لیکن توحید پتہ ہی نہیں ہے، سمجھا ہی نہیں رہے ہیں. تو یہ اہل حق نہیں ہے، اہل حق کی نشانی نہیں ہے. تو اللہ مدد ان کی کرتا ہے جو متبعین رسول ہیں، اس لیے کہ یہ ہر زمانے اور علاقے میں دعوت، حق کی طرف دعوت دینے والے ہیں. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَالْمُبْتَدِعُونَ. اگرچہ ان کے اس دعوت کو مشرکین اور بدعتی ناپسند کرتے ہوں. جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں، قرآن و حدیث کی جب بات کوئی پیش کرتا ہے، شرک کا توحید پیش کرنے والا ظاہر سی بات ہے کہ جب توحید ثابت کرے گا تو شرک کا رد کرے گا، سنت کی ترویج کرے گا تو بدعات کا رد ہوگا. ہاں، اب جب یہ کوئی کرتا ہے تو کہہ رہے ہیں دیکھو اختلافات کو اچھال رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ یہ بدعتی اور مشرکین برا جانے، پھر بھی یہ کام یہ لوگ کرتے ہیں. یہی اہل حق ہیں. وہ اساس الحق کی و اصلہ، جس حق کی تلقین کرتے ہیں، حق کو پھیلانا جو حکم دیا گیا ہے، ان تمام حق میں سب سے بڑی بنیاد اور اصل جڑ، حق کی اصل اور حق کی جڑ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے. ہاں، اسی لیے اور شرک سے پاک ہونا ہے. اسی لیے شیخ رحمہ اللہ محمد بن عبد الوہاب نے یہاں کہا وآخر الرسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رسولوں میں سب سے آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ وہ شخصیت ہیں، وہ پیغمبر ہیں. کسرا سورا ہؤلاء الصالحین، جنہوں نے ان صالحین کی تصویروں اور بتوں کو توڑا. جب آپ مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے تو آپ اور ہم جانتے ہیں کہ کعبۃ اللہ میں مرکز توحید میں 360 بت رکھے تھے. آپ چھڑی سے گراتے جاتے اور قرآن کی آیت پڑھتے جاتے کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. یہ گرانے سے پہلے آپ نے بہت بڑی محنت اور کوشش کی. جب قوت اور طاقت اللہ نے دی، مدد دی، اور یہ حاصل ہو گیا، یہ حالات بنے کہ انہیں توڑ سکیں تو توڑ دیا جائے. اب کوئی شخص جو ہے جذباتی، جوشیلا، تحریکی، آج کھڑا ہو اور کہے کہ دیکھیے آپ نے خود بیان کیا، اب ہم نکلیں یہاں سے، مسجد سے گروپ نکلے اور چلیں توڑنے پھوڑنے، چلیں پختہ قبر کو توڑنے. اللہ کے رسول نے پختہ قبروں کو بھی توڑنے کا یہ تحریکی کہتے ہیں، قبروں کو نہیں توڑا جائے گا، سنت ابراہیمی پر عمل کیا جائے گا. اس مرحلے کو اختیار کرنے کے کیا تقاضے، حالات اور کیا مصلحتیں ہیں، ان کو، یا اس کے پہلے کے جو مقدمات اور اقدامات ہیں، کیا آپ نے وہ سب کیا؟ دعوت دی، لوگوں کو توحید پہنچائی، شرک کا رد کیا. وہ راستہ اختیار کرنے جاتے ہیں جو ان سب کے بعد آتا ہے، جو ہماری طاقت کے باہر بھی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نیک لوگوں کی تصویروں کو توڑا. یہ وہی نیک لوگوں کی تصویریں ویسے ہی تھی، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر کی جو شکل صورت تھی، یعنی قوم نوح کے جو نیک لوگ تھے ان کی شکل صورت کے جیسی تھی. بلکہ روایتوں میں ہے کہ عمرو بن لوح، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایک شخص تھا، اس نے بعض علاقوں میں جب کھدائیاں ہوئی اور ان میں زمین سے کچھ بت نکلے، تو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو بت تھے نا، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، وہ کھدائی میں نکلے، وہ لے کر مکہ آ گیا اور انہی ناموں سے ان کو منسوب کر کے وہ دوسرے بتوں کے ساتھ ان کو بھی جوڑ دیا. بات تھوڑا وقت زیادہ ہو رہا ہے، لیکن یہ جو جتنا ہم نے پڑھا ہے اس کو پورا کر لیں. اس سے پہلے بھی اس کا میں نے تھوڑا سا اشارہ کیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آخر میں سب سے مبعوث کیا، پیغمبر بنا کر. آپ نے نیک لوگوں کی صورتوں کو توڑا، مجسموں کو، تصویروں کو. ارسلہ اللہ، یعنی ان کو توڑا ظاہری طور پر بھی، اور اس سے پہلے علمی اور باطنی طور پر توڑا. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جو دین کا غلبہ کرنے آتے تھے، یہ بھی تحریکی حضرات سمجھیں، وہ دو طریقے کا ہے. ایک برہان اور بیان کے ذریعے، دلائل کے ذریعے، علمی اعتبار سے. یہ تمام انبیاء نے کیا. دلائل کے ذریعے سے دین کو غالب بنانا، دین کو لیظہرہ علی الدین کلہ، ہے نا، تاکہ تمام ادیان پر، ادیان باطلہ پر دین کو غالب کرے. تو تمام انبیاء نے یہ کام کیا. دلائل و براہین کے ذریعے سے دین کو غلبہ کیا، ثابت کیا کہ یہی حق ہے. اور پھر قوت و طاقت کے ذریعے سے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو طاقت دی انہوں نے کیا.
انبیاء کرام میں بھی بہت سارے لوگ اس طاقت کو نہیں حاصل کیے، تو جس کی جتنی طاقت ہے وہ اتنے کا مکلف ہے۔ ہمارے ہاں کچھ دانشوروں نے، مفکروں نے، بڑے بڑے نام جس سے لوگ بہت متاثر ہیں، وہ یہاں تک اعتراض کر دیتے ہیں کہ فلاں نبی اور فلاں پیغمبر دعوت میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حکومت نہیں بنا پائے، ہاں، کہ ان کے دین کی کم فہمی، کش فہمی اور اظہار دین کے معنی کو پورے طریقے سے نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ ہاں، آپ اور ہم جس کام کے مکلف ہی نہیں ہے، جس کی ہم کو اللہ نے طاقت نہیں دی ہے، کیا اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ہم سے سوال کرے گا؟ ایک غریب آدمی سے پوچھے گا زکوٰۃ کیوں نہیں دیا؟ اس کے گھر میں فاقہ ہو رہا ہے؟ نہیں نا۔ تو جن کے پاس طاقت قوت حکومت نہیں ملی، ان سے یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ نے یہ کیوں نہیں کیا۔ کسی نبی اور پیغمبر کو یہ بھی نہیں کہا کہ آپ اپنی دعوت کا نقطہ یہ بنائیں کہ ہم حکومت قائم کریں گے، خلافت اور یہ قائم کریں گے، کسی ایک پیغمبر نے بھی۔ اگر وہ ایسا کرتے تو لوگ سمجھتے کہ جیسے آج کل لوگ دنیا دار لوگ الیکشن لڑ کے حکومت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور پھر اس سے فائدے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ انبیاء بھی ویسے ہی، انبیاء کرام تو صاف صاف قوم کو کہتے تھے کہ لا اسألکم علیہ من اجر، قرآن نے بار بار نقل کیا ہر نبی کی دعوت میں کہ میں جو دعوت تم کو دے رہا ہوں، جس طرف بلا رہا ہوں، اس کا کوئی معاوضہ تم سے نہیں چاہتا۔ خیر، آتے ہیں کہ اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی قوم کی طرف بھیجا جو عبادت کرتے تھے، حج کرتے تھے اور صدقہ و خیرات کرتے تھے، ہاں، اور اللہ کا خوب ذکر کرتے تھے۔ شارح کہتے ہیں کہ یہاں مؤلف یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ قوم جس کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا وہ عبادت و ریاضت کرتے تھے، اور قوم کی سیرت اور حالات کو جاننے والوں کے سامنے یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، بالکل صاف اور واضح ہے، کیونکہ وہ عبادت میں بڑی محنت مشقت بعض عبادتوں میں کرتے تھے، کعبہ کا احترام کرتے تھے، ہاں، حاجیوں کی خدمت اور ان کی نگرانی کرتے تھے، ہاں، اس پر وہ فخر بھی کرتے تھے۔ سقایت الحاج والا جملہ قرآن مجید نے نقل کیا، وہ یتصدقون، صدقہ و خیرات کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، اور کئی خوبیاں ان کے یہاں تھی، ہاں، مہمان نوازی اور ایسی کئی چیزیں، لیکن اور حرمت کعبہ اور حرم کا اتنا کہ اگر باپ کا قاتل بھی حرم کے دائرے میں مل جائے تو اس کو کچھ نہیں کرتے تھے کہ یہ حرم میں ہے، یہاں ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ کفار مکہ حرم کا اور اس کی حرمت کا اتنا لحاظ کرتے تھے، اور ہمارے یہاں جو خوارج ہیں، باطنی فرقے ہیں، ان کے یہاں اتنی جرأت اور جسارت اور گمراہی ان کی اتنی شدید ہے کہ ان مشرکین مکہ سے بھی بڑھ کر انہوں نے مکہ اور حدود حرم میں لوگوں کو قتل کیا۔ تاریخ میں کئی واقعات ہیں، ہاں، لیکنہم یجعلون، لیکن یہ اللہ کا ذکر کرتے تھے، حج کرتے تھے، دعا مانگتے تھے اللہ سے، لیکن بعض مخلوقات کو اپنے اور اللہ کے درمیان وسائط، واسطے بناتے تھے، اور کہہ رہے ہیں کہ ھذا هو عین الشرک الاکبر، یہ عین شرک اکبر ہے، یہ عین شرک اکبر ہے، یعنی یہ اصنام اور اوثان جو الگ الگ قسم کے ہیں جن کو وہ پوجتے تھے، ان کو یہ واسطے مانتے تھے، اور یعنی یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچنے کا واسطہ اور ذریعہ یہی لوگ ہیں، اور ان کی اپنی ضرورتوں کو پورا کرنا، قضاء حاجات جو ہماری حاجتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ضرورتیں ہیں، یہ اسی وقت پوری ہوں گی جب ہم ان بتوں کے واسطے سے اللہ سے مانگیں گے۔ یا تو وہ زندہ لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو واسطہ بناتے تھے، یا پھر مردوں میں سے، یا پھر ملائکہ، یا عالم جن میں سے، یا اشجار و احجار یعنی درخت، پتھر، یا سورج اور چاند، اس کے علاوہ اور دوسری چیزیں جس کو مشرکین نے بطور معبود اور واسطے کے اختیار کر رکھا تھا، اور ان کے مظاہر آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اور خاص طور سے ہندوستان میں تو یہ ہمارے لیے بہت کامن ہے کہ ایک ایک چیز کو لوگ پوج رہے ہیں، یہاں ایسے لوگ موجود ہیں، ہاں۔ لہذا اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشرکوں کو ان کو معبود بنانے سے منع کیا، اور ان وسائط کو کہا کہ یہ جو تم واسطہ وسیلہ بنا رہے ہو یہ سراسر باطل ہے، ان کی عبادت ناجائز ہے، یہ جو تم ان کی عبادت کر رہے ہو یہ خالص اللہ کا حق ہے، ہاں۔ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دیتے کہ اپنی عبادات اور توجہات کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو ہے رخ پھیریں، اور انہیں یہ بتایا کہ یہ جو آپ درمیان میں واسطے وسیلے بنا رہے ہو یہ شرک اکبر ہے، عین شرک اکبر ہے، ہاں۔ چنانچہ قرآن نے کہا ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا اللہ کے علاوہ انہوں نے سفارشی بنا لیا؟ اب دیکھیے، سفارشی بنایا اور قرآن کہہ رہا ہے اللہ کے علاوہ، اس کا مطلب سفارشی بنا کے ایک طریقے سے اللہ کے حق میں ان کو شریک کر رہے ہیں۔
اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مشرکین مکہ کے اس قول کی مذمت کی قرآن مجید میں سورہ زمر میں، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، وہ کہتے تھے کہ ہم ان بتوں کی پرستش اس لیے کرتے ہیں، صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ سے قریب کر دیں، الا لیقربونا الی اللہ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آخر آیت میں، اسی آیت کے آخر میں کہا، ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، اللہ ان کو ہدایت نصیب نہیں کرتا، ان کو نہیں نوازتا ہدایت سے جو جھوٹے اور انکار کرنے والے ہوں، کفار خوب انکار کرنے والے، خوب ناشکری کرنے والے۔ تو یہ کفار کفر اکبر کے جو ہے میں مبتلا تھے، اور ان کا جھوٹ جو ہے سب سے بڑا جھوٹ تھا جو اللہ کے حق کے سلسلے میں تھا۔ چنانچہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ کے کی زندگی کے بعد مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتال کی اجازت دی، جنگ کرنے کی، تو انہوں نے اس اصل اور بنیاد کو ضائع کرنے والوں سے جنگ کی۔ جنگ کس سے جائز تھی؟ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ تو جنہوں نے توحید کو نہیں مانتا ان سے اور مسلمانوں کے درمیان جنگ ہو سکتی تھی، توحید کو مانتے ان سے جائز نہیں ہے۔ سوچئے کہ جھگڑا بنیاد، جنگ اس بنیاد پر ہو رہی ہے، لا الہ الا اللہ کے ماننے اور نہ ماننے پر، وعلی الوقوع فی ھذا المنکر، اس منکر اور گناہ کو اختیار کرنے والوں کو بالآخر دعوت کے مراحل سے گزرنے کے بعد مقابلہ آرائی سے دوچار ہونا پڑ سکتا ہے کہ وہ واسطہ اختیار کر رہے ہیں۔ ہاں کہہ رہے ہیں کہ یہ واسطہ وسیلہ اختیار کرنے کو اللہ کے رسول نے شرک اکبر کہا، قرآن نے شرک اکبر کہا، اس بنیاد پر جنگ و قتال کیا، ان کی مخالفت کی، اور آج یہی واسطے وسیلے امت میں جو ہے باقی ہیں، برقرار ہیں۔ اب قرآن و حدیث کا ماننے کی دعویٰ کرنے، کفار مکہ لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھتے تھے۔ جب ابو طالب سے اللہ کے رسول نے کہا آخری وقت میں کہ لا الہ الا اللہ کہو، ایک ایسا کلمہ کہ میں اللہ کے سامنے حجت پیش کروں گا، تو ابو جہل تھا، جہالت والا، وہ اور اس کے ساتھی نے کہا کہ کیا آپ باپ دادا کے دین سے پھر جاؤ گے؟ ابو طالب سے کہا۔ تو لوگوں نے کہا، علماء شیخ محمد عبدالوہاب نے اس سے مسئلہ نکال کے غور کیجئے کہ ابو جہل یہ بات جانتا ہے کہ ایک آدمی اگر لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے تو باپ دادا کا دین چھوڑ رہا ہے۔ ابو جہل کو بھی لا الہ الا اللہ کا یہ مطلب معلوم ہے، اور آج بہت سارے مسلمانوں کو یہ نہیں سمجھ رہے، لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہے ہیں اور باپ دادا کے دین کو بھی مان رہے ہیں، شرک بھی مان رہے ہیں۔ وہی شیخ نے کہا کہ اب لوگوں میں، امت کے بہت سارے لوگوں میں یہ واسطے اور وسیلے کا غلط عقیدہ جو شرک اکبر ہے یہ باقی ہے، یعنی قبر پرستی کرنے والے لوگ جو قبروں کو پوجتے ہیں، یہ کسی ولی جیسا کہ وہ سمجھتے ہیں، ابھی جس کے کہہ رہے ہیں کہ ولی کی قبر ہے تو واقعی ولی ہے کہ نہیں ہے، یہ بھی ایک سوال ہے، نیک تھا کہ نہیں تھا۔ اب آج لوگ تو بتاتے ہیں کچھ ایسی قبروں پر عرس لگتے ہیں، میلے لگتے ہیں، بھیڑ بھاڑ اور لوگوں کے زیارتیں ہوتی ہے جس میں جانور دفن ہے، کہیں گدھا، کہیں بلی، کہیں کوئی اور اس کی الگ کہانی بیان کی جاتی ہے۔ تو اپنے الزام کے مطابق کسی ولی کی قبر پر جاتے ہیں، وہاں اس قبر پر خضوع جو اللہ کا حق ہے، خضوع اختیار کرتے ہیں، اس کے ارد گرد طواف کرتے ہیں، جو صرف مکہ المکرمہ میں کعبہ کے گرد مسلمانوں کو اجازت بلکہ حکم دیا گیا ہے، اس سے استغاثہ اور فریاد طلب کرتے ہیں، اور ان کو فائدوں کو حاصل کرنے اور نقصانات کو ہٹانے کے لیے ان اصحاب قبور کو پکارتے ہیں وہاں، اور حالانکہ وہ قرآن بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر بھی خوب کرتے ہیں۔ یہ مسلمان جو قبر پرستی کر رہے ہیں، بتوں سے یا قبروں پہ جا کے جو ہے غیر اللہ کے نام سے کو پکارتے ہیں، استغاثہ کرتے ہیں، کوئی کسی کو جو دستگیر کہہ رہے ہیں، کسی کو غوث کہہ رہے ہیں، کسی کو جو ہے کچھ اور مان رہے ہیں جو اللہ رسول نے نہیں بتایا، وہ نام ان کو دے دیا، اور اس کے باوجود قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ذکر بھی کر رہے ہیں، مگر لا یقیمون، اگر وہ یہ نیکیاں کر رہے ہیں نماز روزہ ان شرکیات کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ان اعمال کا کوئی وزن نہیں رکھے گا، اس کا کوئی وزن اور کوئی حیثیت اللہ کے پاس نہیں ہوگی۔ اللہ کے ساتھ کفر اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے کی وجہ سے، جو شرک اور کفر کر رہے ہیں اس کی وجہ سے اپنی ساری نیکیوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ چنانچہ نتیجے کی بات کر رہے ہیں، اذن مہما عبد اللہ، جب بھی اللہ کی عبادت کریں اس سے خشوع اختیار کریں اور قرآن وغیرہ کی تلاوت کریں، اور ساتھ ساتھ وہم یتخذون وسائط بینہم وبین اللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اور اللہ کے درمیان واسطے وسیلے بھی اختیار کریں، فإنہ، تو نتیجے میں ان کے اور کفار کے درمیان کوئی بھی فرق نہیں ہے۔ کفار مکہ جو لات و منات کو وسیلہ مانتے تھے، یہ فلاں دوسرے نام بدل گئے، چیز تو وہی ہے، یہاں بزرگان دین کا نام لے رہے ہیں،
قوم نوح میں بھی جو ود سوا یغوث یعوق نصر تھے وہ بھی بزرگان دین ہی تھے، اور یہ جن کو پوچھتے تھے اس میں بھی کچھ بہت سارے نیک لوگ تھے. تو کہہ رہے ہیں کہ اب اگر کوئی شخص کتنی بھی نماز روزہ کرتا ہو لیکن اگر وہ یہ کر رہا ہے کہ اللہ کے اور اپنے درمیان ان واسطوں کی عبادت کر رہا ہے تو ان کے اور کفار کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. وہ کفار جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی اور ان سے قتال کیا، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے رسول سے چاہتے تھے، ان سے مطالبہ صرف اتنا تھا کہ اپنی ساری عبادات کو اللہ کی طرف موڑ دیں اور اس کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کریں. یہی مطالبہ تھا، اور کہا کہ جب یہ مان لیں گے تو وہ ہمارے بھائی ہیں. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اللہ کی توحید کی طرف تھی اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی طرف. ابراہیم علیہ السلام کی ملت توحید تھی، جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ ملت توحید کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید جو شرک سے بالکل صاف ہو، ہر قسم کے شرک سے صاف ستھری ہو، چھوٹا کم ہو، زیادہ ہو، بڑا شرک ہو، چھوٹا شرک ہو، ہر قسم کے شرک سے. چنانچہ مؤلف رحمہ اللہ نے اس شبہ کو بیان کیا جسے مشرکین پیش کرتے تھے. جبکہ وہ مشرکین عبادت کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، حج کرتے تھے، صدقہ کرتے تھے اور اللہ کا خوب ذکر کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ مشرک تھے. شیخ محمد بن عبد الوہاب لوگوں کے سامنے یہ شبہ ظاہر کر رہے ہیں. آج بہت سارے لوگ اس شبہ میں مبتلا ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، جبکہ شرک کرنے کی وجہ سے ان کی عبادت بے معنی ہو گئی ہے. کیونکہ وہ لوگ ان تمام اعمال کے باوجود شرک کرتے تھے اور اللہ کے لیے، اللہ اور اپنے درمیان مخلوقات کو واسطہ بناتے تھے اور کہتے تھے ان سے، یہ جو شیخ محمد بن عبد کی عبارت کے نرید منہم التقرب الی اللہ، کہ ہم ان واسطوں کو جو اختیار کر رہے ہیں ان کے ذریعے سے اللہ کی قربت چاہتے ہیں اور ان کی اللہ کے پاس سفارش چاہتے ہیں، جیسے ملائکہ، عیسیٰ ابن مریم اور ان کے علاوہ کچھ نیک لوگ ان کو واسطہ ہی بنا کر پوچھتے تھے. جب وہ مشرک ہوئے، کافر ہوئے، تو اب ناموں کو بدل کر اگر آپ دوسرے باباؤں کو، پیروں کو، ولیوں کو اور فلاں کو ویسے ہی وسیلہ واسطہ بنا رہے ہو جیسے کفار مکہ نے بنایا تھا، تو پھر آپ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہا. اللہ ہمیں بچائے. چنانچہ بہت سارے بت ہیں، اصنام اور اوثان بہت سارے ہیں، واسطے بہت سارے ہیں. تاریخ اگر ہم پوری تاریخ پر نظر ڈالیں تو نوح علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے تک، آپ کے خاتم النبیین کے آنے تک، یہ سارے کے ساری تاریخ میں ہم دیکھیں کہ مختلف قوموں نے شرک جو کیا تو ایسے ہی واسطے وسیلے اختیار کیے. لیکن یہ جو واسطے اختیار کیے گئے، یہ شریعت کے میزان اور کسوٹی پر اگر ہم اس کو تولیں اور ان کو جو وسیلہ اللہ کے یہاں ان کے ذریعے سے شفاعت طلب کر کے وسیلہ اختیار کیا جاتا، وسیلہ بنایا جاتا، ان کو شریعت کے میزان میں دیکھا جائے تو یہ ایسی چیز نظر آتی ہے کہ یہ شرک، عین شرک اکبر ہے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال کیا، مقابلہ کیا. یہاں جتنی عبارت ہم نے پڑھی تھی اتنی کی شرح مکمل ہوئی. آگے کی عبارت انشاءاللہ اگلے درس میں ہم پڑھیں گے. اللہ تعالی ہمیں دین کو اور دین کی بنیادوں کو اچھی طرح سمجھنے اور اس کے تقاضوں کو اپنی طاقت و قوت کے مطابق پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ نبینا محمد.